بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قلب و آگہی کی ایک اور غزل اور اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ کیا ہے یہ جو غزل ہے۔ اس کا ردیف ہے دوست۔ یہ اس ٹون میں ہے کہ جیسے آپ کسی عزیز سے، کسی دوست سے مخاطب ہیں اور اس کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اس ویڈیو سے پہلے نا ایک چیز یہاں پر واضح کر دوں کہ میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں صوفی نہیں ہوں۔ میں تصوف کے لفظ کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے اگر کہیں اسپرچولیٹی کو ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں احسان کے لفظ کو پریفر کرتا ہوں۔ احسان کا لفظ بیان کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس غزل کے اندر کچھ جگہوں پر درویش کا ذکر ہے، صوفی کا ذکر ہے۔ تو یہ میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ جب میں اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہوں تو وہ میں ان اصطلاحوں کے طور پر استعمال نہیں کرتا جن میں ہمارے ہاں رواج کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب اگر میں صوفی کہہ رہا ہوں تو یہ سلفی کے مخالف کے انداز میں بیان نہیں ہو رہا، کسی صوفی سلسلے سے منسلک آدمی کی بات نہیں ہو رہی، یا میں جب کسی درویش کی بات کر رہا ہوں تو یہ کسی سلسلے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جب آپ اپنی ذات کے اندر چلے جاتے ہیں اور ذات کے سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذات میں ایک درویشی پیدا ہو جاتی ہے، جو نیچرل ہے، آپ کوئی بھی ہوں، وہ آپ کی ذات میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ اندر بنواس لیتے ہیں تو آپ نے چاہے جسم کے اوپر ویسا کپڑا نہ پہنا ہو، لیکن آپ کے اندر ایک وہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے جو جس کو آپ صوفی بولتے ہیں، کہ آپ کے اندر ایک صوفی جاگ اٹھتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں مذہبی اصطلاح نہیں ہیں، یہ اس لفظ کے معنی تک ہی رکھ کے سنیے گا۔ یہ میں آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں۔ ہم تو سمجھے ہو گئے روشن ہمارے بخت دوست، ہم تو سمجھے ہو گئے روشن ہمارے بخت دوست، آج ایک درویش نے ہم کو دیا ہے وقت دوست۔ زندگی میں بہت دفعہ مجھے بہت لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، بڑے اونچے اونچے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن میں یہی سمجھا ہوں کہ یہ سارے اونچے لوگ جب آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو چھوٹے لوگ ہی ہوتے ہیں، کھوکھلے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے ہی نفس کے مسئلوں میں گھرے ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم سے بھی زیادہ گھرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جن لوگوں میں درویشی پائی جاتی ہے، میرا زندگی میں دو چار دفعہ ایسے لوگوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی ہوں۔